نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ انتہائی معزز واجب الاکرام سامعین اکرام، آج صفر کی 28 تاریخ ہے۔ 2-3 دنوں میں ربیع الاول کا مبارک مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ ربیع الاول کو الہ العالمین نے اس لحاظ سے خاص فضیلت عطا فرمائی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس مہینے کے اندر پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت جو بھی انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ اس دنیا میں آئے، ان کی بعثت کا مقصد کیا تھا، ان کو دنیا کے اندر بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد صرف ایک تھا کہ الہ العالمین نے ان کو نمونے کے طور پر، ایک ماڈل کے طور پر اپنی مخلوق کے سامنے پیش کیا۔ جب الہ العالمین کی مخلوق شیطان کے بہکاوے میں آ کر اللہ رب العالمین کو بھول بیٹھی، تب الہ العالمین نے انبیاء اکرام علیہم السلام کا سلسلہ شروع کیا، اور آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر یہ سلسلہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پایۂ تکمیل کو پہنچا۔ تمام انبیاء اکرام علیہم السلام ان کی بعثت کا مقصد صرف مخلوق کو اللہ رب العالمین کے ساتھ جوڑنا تھا۔ تمام انبیاء اکرام علیہم السلام نے ایک ہی کلمے کی دعوت دی، لا الہ الا اللہ۔ تمام انبیاء اکرام علیہم السلام اپنی امت کے لیے ایک رہبر، ایک لیڈر اور ایک نمونے کے طور پر مبعوث ہوئے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر تمام انسانیت کے لیے کوئی رہبر ہے، کوئی رہنما ہے، تو اس رہبر نے، اس رہنما نے، اس لیڈر نے یہ تمام صفات کہاں سے سیکھی ہیں؟ اگر انبیاء اکرام علیہم السلام نے انسانیت کو اللہ کے ساتھ جوڑا ہے، تو انسانیت کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کی جو تعلیم ہے وہ انہوں نے کہاں سے حاصل کی، وہ طریقہ انہوں نے کہاں سے سیکھا، ان کا استاد کون تھا؟ تو میرے بھائیوں، تمام انبیاء اکرام علیہم السلام کے استاد خود الہ العالمین کی ذات ہے۔ الہ العالمین اپنے پیغمبروں کو، امت کو اللہ تک پہنچانے کے لیے، اللہ سے ملانے کے لیے جب کوئی طریقہ سکھاتے تھے تو یا تو وہ بات دل میں وحی کرتے تھے، دل میں القاء کر دیتے تھے، یا وہ بات حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے انبیاء اکرام علیہم السلام تک پہنچائی جاتی تھی، اور پھر انبیاء اکرام علیہم السلام اپنی اپنی امتوں کو یہ اللہ کا حکم پڑھ کر بھی سناتے تھے، بتاتے بھی تھے، اور خود عمل کرتے تھے کہ یہ حکم اللہ کا اس طرح پورا کرنا ہے۔ اب یہاں پر یہ بات آتی ہے کہ اگر اتنا کامل اور اکمل نمونہ چاہیے کہ جس میں کوئی خامی نہ ہو،
بیان کرنے میں حامی نہ ہو، عمل کرنے میں حامی نہ ہو، دکھنے میں حامی نہ ہو، دکھانے میں حامی نہ ہو، تو الہ العالمین نے فرشتوں کو ہی نبی کیوں نہیں بنا دیا؟ کیونکہ فرشتے الہ العالمین کی وہ مخلوق ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو نور سے پیدا فرمایا ہے، اور الہ العالمین نے فرشتوں کے اندر نافرمانی والا عنصر رکھا ہی نہیں ہے، فرشتوں کے اندر مادہ ہی نہیں ہے کہ وہ الہ العالمین کی نافرمانی کریں۔ بالکل ایسے ہی جیسے ایک اندھا آدمی ہوتا ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ دیکھ سکے، بالکل اللہ رب العالمین کی نورانی مخلوق یہ جو فرشتے ہیں، الہ العالمین نے ان کو ایسا بنایا ہے کہ یہ الہ العالمین کی نافرمانی کا سوچ بھی نہیں سکتے، کرنا تو دور کی بات۔ تو پھر الہ العالمین نے ایسی مخلوق کو چھوڑ کر انبیاء اکرام علیہم السلام کا انتخاب بندوں میں سے کیوں کیا؟ تو میرے بھائیوں، اگر اللہ رب العالمین کسی فرشتے کو پیغمبر بنا کر بھیج دیتے، کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیج دیتے، تو اللہ کی مخلوق یہ کہہ دیتی کہ یہ تو فرشتہ ہے، اس نے نہ کچھ خود کھانا ہے، نہ اس نے اپنی اولاد کے لیے کچھ کرنا ہے، یہ تو فرشتہ ہے، اس کو تو نہ نیند آتی ہے، یہ تو فرشتہ ہے، اس کو تو تھکاوٹ بھی نہیں ہوتی، یہ تو فرشتہ ہے، اس کے اندر تو نافرمانی والا مادہ ہی نہیں ہے، تو ہم اس کی طرح کیسے بن سکتے ہیں؟ اس لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، اگر الہ العالمین کسی فرشتے کو بھی نبی یا پیغمبر بناتے تو پہلے اس کو انسان بناتے، تاکہ انسان یہ بات نہ کر سکتا کہ یہ تو فرشتہ ہے، اس کو کھانے کی فکر نہیں، پینے کی فکر نہیں، تھکاوٹ نہیں، نیند نہیں، آل اولاد نہیں، گھر بار نہیں، دنیا کی کوئی پریشانی نہیں۔ اس لیے الہ العالمین نے جتنے بھی انبیاء اکرام علیہم السلام بھیجے ہیں، وہ سارے کے سارے انبیاء بابا آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے بھیجے، تاکہ کوئی انسان یہ شکوہ نہ کر سکے کہ ہم اس کی طرح نہیں ہو سکتے، ہم ایسا عمل نہیں کر سکتے، ہم ایسی نماز نہیں پڑھ سکتے، ہم ایسا روزہ نہیں رکھ سکتے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ جس کا استاد خود اللہ کی ذات ہو، جس کو سکھانے والی اللہ کی ذات ہو، اس کا سیکھا ہوا، اور جس کو سکھانے والا ایک عام استاد ہو، اس کے سیکھنے میں فرق ضرور ہوتا ہے، لیکن جب نمونہ بنایا تو ایک انسان کو ہی بنایا۔